بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات فی المنطق 19واں سبق ہے، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دلالات کی 6 قسمیں: لفظیہ، وضعیہ، لفظیہ، عقلیہ اور لفظیہ تبعیہ۔ یہ 6 دلالات ہم پڑھ چکے ہیں: غیر لفظیہ، وضعیہ، غیر لفظیہ اور تبعیہ، اور غیر لفظیہ اور عقلیہ۔ یہ 6 دلالتیں ہیں، جس میں لفظی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دال جو ہو لفظ ہو، دال لفظ ہو، دال لفظ ہو، سبب وضع ہو، دال لفظ ہو اور سبب وضع ہو، اور اس میں دال غیر لفظ ہو اور سبب وضع ہو۔ تو اس طرح ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ مثلا لفظ زید جو ہم اس پر تلفظ کرتے ہیں، انسان کے منہ سے، انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو اس لفظ اگر الفاظ اس پر دال ہو، الفاظ دال ہو تو اس کو کہتے ہیں، الفاظ دال ہو تو یہ لفظیہ ہے، غیر لفظ دال ہو تو یہ غیر لفظیہ ہے۔ سبب وضع ہو، یعنی زید کا نام، زید جو ہم بولتے ہیں، اس کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ ایک شخص معین کے لیے، اس کے لیے یعنی اس زید کے لیے اس نام کو وضع کیا گیا کہ اس بندے کو ہم یہ نام سے پکاریں گے اور اس کا یہی نام ہوگا، یہ ہے۔ تو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے مارکر، مارکر نام اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ہم اس کو مارکر سے جانتے ہیں۔ تو مارکر جس پر ہم تلفظ کرتے ہیں یہ لفظی ہے جو دلالت کرتا ہے اس پر، اور یہ دلالت کیوں کرتا ہے؟ بسبب وضع ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے۔ دیوار کو دیوار، ہم اردو میں دیوار، پشتو میں دیوال، انگلش میں کوئی اوال، اور عربی میں جدار، اور فارسی میں الگ نام، یہ سارے جتنے بھی نام ہیں یہ بذریعہ وضع ہے، یہ وضع کیے گئے ہیں یہ سارے نام۔ تو زید کو اس شخص معین کے لیے وضع کیا گیا۔ اب جب ہم زید، لفظ زید کے تلفظ کرتے ہیں تو یہ لفظ ہو گیا، اور یہ لفظ یہ دلالت کرتے ہیں ایک شخص معین پر، اور یہ کس کے سبب سے؟ یہ زید، لفظ زید اس شخص معین پر دلالت کرتا ہے وضع کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کا نام اس طرح ہی رکھا گیا ہے، نام رکھنے کی وجہ سے۔ وضع کہتے ہیں نام رکھنا، وضع کہتے ہیں نام رکھنا۔ اگر لفظیہ عقلیہ ہو، لفظ ہو اور عقل کے اعتبار سے ہم جانیں تو دلالت لفظ کرتا ہے اور سبب اس میں عقل ہے، دلالت لفظ کرتا ہے سبب اس میں تبعیت ہے، دلالت غیر لفظ کرتا ہے، مثلا دوال اربعہ ہے، دوال اربعہ ہے، یا مثلا اشارات ہے، یا جو ٹریفک کے جو اشارات ہوتے ہیں، جو بتیاں ہوتی ہے، وہ سارے غیر لفظیہ ہے۔ جو بورڈ وغیرہ لگے، سائن بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس طرح جس پر لکھا ہوتا ہے، یہ سارے غیر لفظیہ ہے، اس میں لفظ نہیں ہے، یہ سارے غیر لفظیہ ہے۔ اور اس کو مختلف چیزیں جو ہیں مختلف چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مثلا اگر ٹریفک کا یہ اشارہ ہے تو اس کو وضع کیا گیا ہے کہ آگے موڑ ہے، یا کوئی اور اشارہ ہو، جتنے بھی اشارات ہیں سارے غیر لفظیہ ہے۔ جو وضع کیا گیا ہے مثلا ٹریفک کے اشارات ہے، قوانین ہے، یا راستے پہ مسافت ہے، یا بورڈ وغیرہ، سائن بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو سارے وضعیہ ہے۔ اگر طبیعت دلالت کریں، میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑے کے ہنہنانا جو ہے وہ تبعیہ اور لفظیہ ہے، تبعیہ اور لفظیہ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ لفظ اس کو کہتے جو انسان کی زبان سے یا انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ گھوڑے کی زبان سے یا گھوڑے کے ہنہنانے کو وہ آپ اس کو لفظیہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ لفظ وہ ما یتلفظ بہ الانسان، کہ جس پر انسان تلفظ کرے۔ تو یہ بات، یہ چیز
6 چیزیں ہیں. تو ابھی یہ یا سے لے کر یہ اس کے بارے میں یہ سبق ہے کہ 6 دلالت ہے. فہذی 6 دلالات، یہ 6 دلالات ہیں منطقی، جو ہم جس فن میں ہم بحث کرتے ہیں، اس فن میں وہ جو منطقی ہوتا ہے، جو منطق کے بارے میں یعنی منطق پڑھتے ہیں، منطقی ہوتا ہے، جس کو منطق کے قواعد یاد ہوتے ہیں، وہ بحث کرتے ہیں. انما یبحث، اس میں ہوا ضمیر ہے جو راجح ہے، عن الدلالة اللفظية الوضعية. الدلالة اللفظية الوضعية، الدلالة اللفظية وضعية. یہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے کیوں بحث کرتے ہیں؟ لأن الافادة للغیر، آپ غیر کو فائدہ پہنچا رہے ہو، والاستفادة من الغیر، اور یا دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو. یعنی اظہار ما فی الضمیر جب آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور اظہار ما فی الضمیر کر رہے ہیں تو وضعیہ لفظیہ کی وجہ سے، اس لیے کہ سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بورڈ یہ ہے، بورڈ کا لفظ جو ہے اس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، مارکر کا لفظ جو ہے اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، میرا نام جو ہے میرے اس باڈی کے لیے میرے لیے وضع کیا گیا ہے، کتاب کا نام کتاب کے لیے، سب چیزیں جو ہے وضع کی گئی ہے، سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں. لیکن دوسرے جو ہے عقلیہ، طبعیہ، وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ، پہلے تو یہ تین تو بالکل لفظ ہی نہیں ہے. اور یہ عقل اور طبع جو ہے اس میں تفاوت ہوتا ہے، تفاوت ہے ہر ایک عقل میں اور ہر ایک طبیعت میں. تو اس وجہ سے منطقی بحث کرتے ہیں لفظیہ وضعیہ سے، اس لیے کہ اس پر افادہ للغیر، آپ غیر کو اپنی بات پہنچا رہے ہو، یا والاستفادۃ من الغیر، یا غیر سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی وہ اس کے ما فی الضمیر سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہتے ہو. تو انما یتیسر بہا، تو یہ اس کے ذریعے سے آسان ہے، بسہولت، سہولت کے ساتھ یہ آپ اس سے فائدہ اور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بخلاف غیرہا، بخلاف غیرہا یعنی اس کے غیر کے خلاف. فإن الإفادة والاستفادة بها، فإن الإفادة والاستفادة بهذه الخمسة لا يخلو، یہ خالی نہیں ہے، عن صعوبت، دشواری سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جب سائن بورڈ لگاتے ہیں تو سائن بورڈ پر جو لکھا ہوتا ہے، اکثر جو اشارات ہوتے ہیں یا ٹرپ کے جو اشارات ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کو پتہ نہ ہو تو بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ سڑک عبور کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ لائٹ گرین ہے یا ریڈ ہے یا یلو ہے کیا ہے، یا دوسرے سائن بورڈ جو لگے ہوتے ہیں ان کے ٹریفک کے بارے میں اگر معلومات نہ ہو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں دشواری ہوتی ہے. اور وضعیہ لفظیہ میں دشواری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کو زبان سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے منطقی حضرات بحث کرتے ہیں کس سے؟ الدلالۃ اللفظیہ الوضعیہ سے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.